الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم سامعین کرام، آج میری گفتگو کا موضوع لبرلزم اور فکری ارتداد ہے. یوں تو لبرلزم ایک انگریزی لفظ ہے جس کے معنی حریت و آزادی کے آتے ہیں، مگر اب ایک مستقل مکتبہ فکر کے لیے اصطلاحی نام کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جو کہ حریت فکر کی وکالت کرتا ہے. اس کا عقیدہ ہے کہ انسان ہر اعتبار سے آزاد ہے. اپنی حوائج و ضروریات کی تکمیل میں اسے مکمل اختیار ہے. وہ جس سے چاہے اور جیسے چاہے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، جیسی روش چاہے اختیار کر سکتا ہے، جو بات بھی اسے اچھی لگے اس پر عمل کر سکتا ہے، اور جس بات کو اس کی عقل گوارا نہ کرے اسے چھوڑ سکتا ہے، اگرچہ وہ بات مذہبی صحیفے میں ہی کیوں نہ آئی ہو. اس کے نزدیک خدائی قانون کو یہ حق نہیں کہ وہ انسانی خواہشات کے سامنے رکاوٹ بنے. انسان کو شریعت کا نہیں لذت کا غلام ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں کیسے کیسے ناشائستہ اور غیر فطری کاموں کو جواز بخشا جا رہا ہے. ہم جنس سے تعلق کی اجازت، ایک ہی جنس کے لوگوں کا آپس میں نکاح اور یانیت کی عمومی اجازت، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ انسان کی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. انسان اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے آزاد ہے، اپنی مرضی کا خود مالک ہے. جبکہ مذہب اسلام اس باطل نظریے کی سخت مخالفت کرتا ہے اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. برادران اسلام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لبرلزم کو کس نے ایجاد کیا؟ مسلمانوں کو فکری ارتداد کے دلدل میں پھنسانے کے لیے یہ دل فریب جال کس نے بچھایا؟ مسلمانوں کے بدن سے روح محمدی کو سلب کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کس نے رچا؟ گرچہ اس کے وجود کی اصل وجہ سن 1800 عیسوی میں ایک قوم پر ظلم و ستم اور سختی و تنگی ہے، مگر اس کی نشو و نما اور اس کو موجودہ دور کا لبرلزم انہی دشمنان اسلام یہود و نصارہ نے بنایا ہے جو روز اول ہی سے اپنے اسلام مخالف ہونے کا ثبوت پیش کرتے آ رہے ہیں. کبھی ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے اسلام پر حملہ کیا، تو کبھی آزادی فکر کے نام پر لبرلزم جیسے خوشنما نام کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مٹانے کی مذموم کوشش کی. اس لبرلزم کی آڑ میں اگر ایک طرف انہوں نے اسلامی تہذیب کو مغربی تہذیب میں رنگنے، مرد و عورت کو ایک صف میں کھڑا کرنے کی ناپاک سعی کی، تو وہیں دوسری طرف مسلم عورت کو یہ باور کرایا کہ وہ اسلامی معاشرے میں ایک مظلوم، بے کس و لاچار قیدی اور نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہے. اس نے مسلمانوں کے ذہنوں میں کئی سوالات کھڑے کر دیے کہ ایک ایسی بات ہے کہ مرد کو تو طلاق کا حق ہو اور عورت کو نہ ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مرد تو ایک سے زائد نکاح کرے اور عورت کو اس کی اجازت نہ ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو آدھا حصہ ملے. اس میں کیا فائدہ ہے کہ قربانی کے ایام میں لاکھوں جانوروں کو تہتیک کر دیا جاتا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ حج کے سفر میں ہزاروں روپے صرف کر دیے جاتے ہیں. سامعین کرام، پھر کیا ہوا؟ یہ لبرلزم ایک ایسا مہلک ہتھیار ثابت ہوا کہ مسلمان بآسانی اس کی زد میں آ گئے اور اس باطل نظریے کا شکار ہو گئے. ہائے افسوس، ہمیں ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے.
مگر سوال یہ ہے کہ اسلام جیسا بے مثال مذہب اور اس کی بے نظیر تعلیمات کے باوجود مسلمان اس باطل نظریے کا شکار کیسے ہو گئے، اس فکری ارتداد میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ لہٰذا جب ہم اس کے اسباب کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہماری نگاہ کبھی دین سے ناواقفیت اور معصیت خداوندی کی طرف پڑتی ہے، تو وہیں دوسری طرف علماء سے دوری اختیار کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مزید غور و خوض کرنے پر جہاں مکاتب و مساجد اور علمی مراکز و مدارس سے بیزاری کا انکشاف ہوتا ہے، تو وہیں دوسری طرف غیر اسلامی سانچے میں ڈھال کر اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ غیروں کے جمگھٹے میں رہائش اختیار کرنا، ان کے تہواروں اور عبادتوں میں شرکت کرنا، فیس بک اور واٹس ایپ کی بے سند باتوں پر یقین کر لینا، استاد کی رہنمائی کے بغیر بے لگام کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی کئی مرتبہ اس فکری آزادی اور آزاد خیالی کا باعث بن جاتا ہے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اگر ہمیں اس باطل نظریے کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس فکری ارتداد سے بچانا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی بگڑی ہوئی سوچ و فکر کو بدلے، اپنے اندر تبدل و تغیر پیدا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ غیروں کے جمگھٹے میں رہائش اختیار کرنا اور ان سے دوستی و یارانہ تو دور کی بات، ان کے سائے سے بھی بچنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اپنی اولاد کو مکاتب و مدارس سے منسلک کر کے ان کو اسلامی سانچے میں ڈھال کر ان کی تربیت کی جائے، خصوصاً اپنی بچیوں کی اسلامی تربیت کی جائے، اور دشمنان اسلام سے پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے، انہیں یقین دلایا جائے کہ اسلام ہی ان کی عزت و عفت اور حقوق کا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور حدیث پاک کا جز العلماء ورثۃ الانبیاء کے پیش نظر علماء سے روابط قائم کیے جائیں اور علم دین حاصل کر کے اپنے دل میں اسلام کی حقانیت بٹھائی جائے، اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے راستے کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اس فکری ارتداد سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔